आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप इस पर पेश किए जाने वाले किसी भी वीडियो से महरूम न रह सके। नाजरीन, आइमाए ताहिरीन के मुक़द्दस रोज़े जहाँ रूहानियत, मोजिज़ात और दीन का तक़द्दुस अपने अंदर समोए हुए हैं, वहीं ये रोज़े फ़न तामीर और आला कारीगरी का एक नायाब शाहकार भी हैं। इन रोज़ों के मुख्तलिफ हिस्सों, मीनारों, गुंबदों, दीवारों, सहनों और उनके ख़जानों की तारीख़ भी निहायत दिलचस्प है। पिछले 1400 साल में मुख्तलिफ अदवार में जहाँ छोटे छोटे हुक्मरानों और रऊसा ने इन रोज़ों की तज़ीनो आराइश और खिदमत में अपना किरदार अदा किया है, वहीं तारीख़ के मशहूर और बड़े बादशाहों और सलातीन ने भी इन रोज़ों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। बादशाहों और सलातीन की मन्नतें मुरादें पूरी होने और उनकी इन मुक़द्दस हस्तियों से अक़ीदत करबलाए मौला, नजफ़ अशरफ, काज़मैन शरीफ़ैन, सामराए आला, मशहद मुक़द्दस और कुम मुक़द्दसा के रोज़ों की तामीर में इजाफ़े और तज़ईनो आराइश का बाइस बनती रही हैं। हम अपनी आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के 2 कदीम तरीन मीनारों की तारीख़ से आपको आगाह करेंगे, जो यकीनन आपके इल्म में इजाफ़े और दिलचस्पी का बाइस होगी। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की नूरानी व मलकूती बारगाह के बड़े मीनार, जिनमें हर नमाज के वक्त अजान की आवाज़ गूंजती और सुनाई देती है, की तामीर की तारीख़ रोज़ा मुनव्वरा की तारीख़ में एक जुदागाना हैसियत से मिलती है। अगरचे इस वक्त हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में 12 मीनार नज़र आते हैं, लेकिन उनमें से 2 मीनार ऐसे हैं जिन्हें हर दौर में यानी हरम इमाम रज़ा की अव्वलीन तामीर से लेकर आज हरम की तौसी तक देखा जा सकता है। यानी इन 12 मीनारों में से 2 मीनार उतने ही कदीम हैं जितना कि ये मुक़द्दस रोज़ा कदीम है। इन 2 मीनारों की तारीख़ के सिलसिले में कई वाक़यात तहरीर किए गए हैं। इन 2 मीनारों की इब्तदाई तारीख़ गज़नवियों के दौरे हुकूमत से मिलती है। अजीज़ अतारदी अपनी किताब तारीख़ आस्ताने कुद्स रिज़वी में इन 2 मीनारों के बारे में कुछ यूं तहरीर करते हैं कि आस्ताने कुद्स रिज़वी की सबसे कदीम और पुरानी इमारत व तामीर में 2 मीनार भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक मीनार गुंबद मुताहर के करीब है, जबकि दूसरा मीनार उसके सामने ऐवान अब्बासी के ऊपर और सहने कोहना यानी पुराने सहन के शुमाल में वाक़े इस्तादा है। ये दोनों मीनार सोने की ईंटों से ढके हुए हैं। इनमें ऐसी जाज़बियत पाई जाती है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अक़ीदतमंद इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। गुंबद मुताहर के करीब वाला मीनार गालिबन गुंबद की तामीर के वक्त ही तामीर किया गया। ये 5वीं सदी हिजरी के आसार में से है, क्योंकि उस दौर के फ़न तामीर में गुंबदों के साथ एक मीनार भी तामीर किया जाता था। और हमारी इस बात का सबूत मशहद मुक़द्दस के करीब संग यानी पत्थर का गुंबद और मीनार है, जो अब भी सही हालत में बाकी है। नाजरीन, अतारदी ने अपनी किताब में पहले मीनार की तामीर के वक्त तारीखी गलती की कुछ यूं वजाहत देते हुए लिखा है कि बाज़ तारीखी कुतुब में गुंबद मुताहर के करीब वाक़े मीनार की तामीर को सफ़वी दौरे हुकूमत से मंसूब किया जाता है और ये कहा जाता है कि शाह तहमासिब सफ़वी ने इसे तामीर किया और इस पर सोने की ईंटें लगाईं, जबकि ये बात सही नहीं है। दर हकीकत मैं ये समझता हूँ कि चूँकि शाह तहमासिब के दौर में मीनार की मरम्मत और बहाली का काम अंजाम दिया गया, इस वजह से ये मशहूर हो गया कि इसे शाह तहमासिब ने तामीर किया है और बाद में ये गलती किताबों में भी लिखी गई। अलबत्ता दुरुस्त ये है कि गुंबद मुताहर के करीब वाले मनार को सुल्तान मसऊद गजनवी के हुकूमती ओहदेदार सूरी बिन मोतिज ने तामीर करवाया,
جو کہ کئی سال خراسان میں نیشاپور کا حاکم بھی رہا۔ بہقی نے بھی اپنی کتاب تاریخ مسعودی میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ اس نے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے مشہد پر مینار تعمیر کروایا اور بہت سارے قیمتی موقوفات بھی اس نے حرم رضوی کے لیے وقف کیے، لہٰذا یہ مینار امام رضا علیہ السلام کے روضے کا قدیم ترین مینار ہے جو 900 سال پہلے تعمیر کیا گیا اور آج بھی اپنی پوری آب و تاب سے اپنی جگہ پر ایستادہ ہے، یعنی اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مینار کی طرف جو آج بھی نادری مینار کے نام سے جانا جاتا ہے اور افشاریوں کی تاریخ کے برابر قدیمی تاریخ کا حامل ہے۔ روایات میں کچھ یوں ملتا ہے کہ نادر شاہ افشار جب ایوان امیر علی شیر نوائی کو سونے سے ڈھانپ رہا تھا تو اس نے پرانے اور گنبد کے پاس والے مینار پر بھی نئے سرے سے سونا چڑھوایا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب نادر شاہ بادشاہ ہرات کو فتح کرنے کے لیے نکلا تو اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے وہ امام رضا علیہ السلام کی تربت اطہر کی زیارت کے لیے مشہد مقدس آیا اور منت مانی کے فتح یاب ہونے کی صورت میں وہ صحن مقدس کے ایوان کو جو کہ صفائے امیر علی شیر کے نام سے مشہور تھا اور اسی طرح سر مبارک کے اوپر والے مینار کو سونے سے مزین کروائے گا۔ نادر شاہ کا یہ سفر تقریباً 1 سال تک جاری رہا اور اس نے ہرات کی سرزمین کو قندھار تک واپس اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر بالآخر 1144 ہجری قمری کے آخر میں واپس مشہد مقدس پہنچا۔ نادر شاہ کے سپاہیوں کی شہر میں آمد پر شہر کو سجایا گیا اور 1 ہفتے تک عوامی سطح پر جشن منایا جاتا رہا، جس کے بعد نادر شاہ نے خراسان کے بزرگوں اور مشہد مقدس کے مختلف علاقوں کے سرداروں کو چہار باغ نامی جگہ پر حاضر ہونے کی دعوت دی اور ان سب کو اگلے 3 سال کا مالیہ اور لگان یعنی ٹیکس معاف کرتے ہوئے حکم دیا کہ امام رضا علیہ السلام کے روضے کے مینار پر سونا چڑھایا جائے۔ ناظرین، روضے کے دوسرے قدیم مینار کی تعمیر کا واقعہ تاریخ عالم آرائی نادری کے مؤلف نے کچھ یوں تحریر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نادر نے مینار کو سونے سے مزین کرنے کے بعد کہا کہ مناسب یہ ہے کہ گنبد مطہر کے سامنے ایک اور مینار بھی تعمیر کیا جائے، اور پھر اس طرح سے دوسرا مینار تعمیر کیا گیا۔ نادر شاہ کے دور حکومت کا ایک مورخ جو مینار کی تعمیر کا عینی شاہد بھی ہے، اپنی یادداشتوں میں کچھ یوں تحریر کرتا ہے کہ میں مینار کی تعمیر کو ہر روز دیکھنے جاتا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے زمین کو اتنا گہرا کھودا کہ جب نیچے کام کرنے والے مزدوروں کو دیکھا جاتا تو وہ چھوٹی چھوٹی چڑیوں کی طرح نظر آتے تھے۔ اس مینار کو تعمیر ہوتے ہوتے 1 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اس وقت نادر شاہ کے فن تعمیر کے ماہر علی نقی مشہدی کی سربراہی اور نگرانی میں ماہر معماروں نے مل کر اسے تعمیر کیا۔ ناظرین، تاریخی واقعات میں کچھ یوں ملتا ہے کہ نادر شاہ کے دور حکومت کے معماروں نے مل کر ایوان عباسی کے پچھلے حصے کا دوسرا مینار تعمیر کرنے کا انتخاب کیا، جو کہ بظاہر پہلے مینار کی جگہ یا گنبد سے نسبت، مماثلت یا ہم آہنگی نہیں رکھتا تھا، لیکن نئے مینار کی تعمیر کے بعد حرم کے جنوب مشرقی حصے پر موجودہ شاہراہ امام رضا علیہ السلام سے نظر ڈالی جائے تو ایسا لگتا تھا کہ نیا اور پرانا مینار سنہری گنبد کے دونوں اطراف میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ ان 2 میناروں کے قدیم ہونے اور ان کی تاریخ کے علاوہ ان کے فن تعمیر میں ایک عجیب و غریب خصوصیت بھی پائی جاتی ہے، جسے حرم مطہر کے بہت سارے مورخین بشمول مرحوم اتاردی اور احتشام کابیان نے بھی ذکر کیا ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ دونوں میناروں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ پایا جاتا ہے، لیکن جو افراد حرم مطہر کے جنوب سے داخل ہوتے ہیں، خصوصاً شاہراہ امام رضا علیہ السلام کی جانب سے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گنبد مطہر ان دونوں میناروں کے درمیان میں واقع ہے۔ بہرحال یہ معلوم نہیں ہے کہ دوسرے مینار کو تعمیر کروانے والے یا معمار کا کوئی خاص ہدف و مقصد تھا اور وہ چاہتے تھے کہ یہ دوسرا مینار اس طرح سے تعمیر ہو یا تعمیر کے بعد دیکھنے میں اسی طرح محسوس ہو، یعنی ایک دوسرے کے قریب محسوس ہو۔
ناظرین، یہاں ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ان دونوں میناروں کی ہم آہنگی، مماثلت اور ایک جیسے طرز تعمیر کے باوجود، چونکہ یہ دونوں مینار علیحدہ علیحدہ جگہ پر ہیں، اس لیے بہت سے افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ دوسرا مینار شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور فن معماری کا شاہکار ہے، حالانکہ اس بات کی کوئی تاریخی دستاویز موجود نہیں ہے۔ پہلے مینار کو، جسے چھت کی جانب سے مٹی کی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہے، اس کے نچلے حصے پر کاشی کاری کی ٹائل لگائی گئی ہے، پھر باقی حصے کو سونے کی اینٹوں سے ڈھانپا گیا ہے۔ میناروں کے کچھ حصے پر ثلث رسم الخط کے ساتھ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام پر درود نقش کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ تحریر ہے: قطبہ بہاؤالدین محمد الخادم سن 1142 قمری ہجری۔ اس کے علاوہ آیات قرآنی بھی کندہ ہیں۔ مینار کے نچلے حصے پر جہاں کاشی کاری کی گئی ہے، اینٹوں کے اطراف میں بنائی رسم الخط کے ساتھ جلی حروف میں آیہ شریفہ انا فتحنا لکا فتحا مبینہ تحریر ہے۔ دوسرا مینار، جو کہ ایوان عباسی کے اوپر اور صحن انقلاب کے شمال میں واقع ہے، کہ اوپر والے حصے پر طلع کاری یعنی سونے کی اینٹیں اور مینار کے نچلے حصے پر کاشی کاری اور چینی مٹی کی ٹائلیں لگی ہیں، جو کہ پہلے مینار کی طرح ہی ہیں۔ اس کے سونے والے حصے پر جو کتبہ ہے، اس پر ثلث رسم الخط کے ساتھ ائمہ معصومین علیہم السلام پر درود درج ہے، اور اس کے آخر میں یہ عبارت لکھی گئی ہے: فی ذیقعد الحرام سن 1445 ہجری قمری۔ اسی طرح اس عبارت کے نچلے حصے میں نستعلیق رسم الخط کے ساتھ یہ جملہ: عالی جناب سلالت السادات العظام امیر سید احمد الحسینی سرکشی کو قلب عتبۃ الاولیاء روضہ رضویہ محمد جعفر خادم فی شہر رمضان المبارک 1146 ہجری قمری لکھا ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس خطبے کو حرم کے خادم سید احمد الحسینی اور محمد جعفر خادم کے تعاون سے اس جگہ پر نصب کیا گیا ہے۔ یہ مینار، جو کم موٹائی اور موسمی اثرات کی وجہ سے خستہ حال ہو چکے تھے، انقلاب اسلامی کے بعد انہیں دوبارہ سے سونے کی اینٹوں کے ساتھ تعمیر کیا گیا۔ اس کام کے لیے سب سے پہلے پرانی اور خستہ حال سونے کی اینٹوں کو اتارا گیا اور اس کے نیچے کنکریٹ ڈالا گیا۔ اس کے بعد ان میناروں کی سطح پر دوبارہ سے الیکٹرولائٹ ٹیکنیک سے تانبے کی شیٹس لگائی گئیں، اور پھر ان کے اوپر نفیس طریقے سے سونے کی ٹائلیں اور سونے کی اینٹیں لگا دی گئیں۔ ان میناروں کی آب و تاب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور ہر زائر کو اپنی طرف یہ مینار کھینچتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہم السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں، اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔